بچوں میں جینڈر ڈیولپمنٹ، LGBTQ پرابلمس، سیکشل پرابلمس، جینڈر ایشوز میں لڑکوں کا لڑکی بن جانا اور لڑکیوں کا لڑکے بننا، یہ جو رجحان کب سے شروع ہوتا ہے، یہ وہی ٹائم ہے، وہی بلوغت کا ٹائم ہے۔ اور یہ ویڈیو اس بہت امپورٹنٹ سینسٹیو ٹاپک کے اوپر ہے اور پیرنٹس اس کو لازمی دیکھیں۔ کب سے یہ شروعات ہوتی ہے اور کب سے پیرنٹس کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور کتنے اس کے بارے میں غلط چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اچھا، جس طرح بچوں کو 8 9 10 اور 10 سے 15 سال کی ایج میں سیکشول میچورٹی ملتی ہے، بلوغت ملتی ہے، اس ٹائم ہی مین ان کی جینڈر ڈیولپ ہوتی ہے، ان کی سیکشول میچورٹی ہوتی ہے۔ وہی ٹائم ہوتا ہے جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لڑکے نہیں لڑکی ہو، لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ تم لڑکی نہیں ہو، تم مرد بنو، اور وہاں سے ان کی جینڈر رولز ڈیفائن ہوتے ہیں اور یہیں سے پرابلم شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ پیرنٹس کو دیکھنا ہے کہ بچوں کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے ان کو، اور ان کے ساتھ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور معاشرہ ان کو کیا کہہ رہا ہے۔ میں تھوڑی کوشش کروں گا کہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، جس طرح باقی ہماری پوری سیریز چل رہی تھی، یہ بھی کہ جو لیز ہوتے ہیں، گیز، لیزبینز، ٹرانسجینڈرز، یہ ساری کمیونٹی کیسے پیدا ہوتی ہے اور ان کی روٹ کاز کہاں سے آ رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی یہ چیز یاد رکھیں کہ جینڈر کہا یہ جاتا ہے بایولوجیکل، اللہ نے ایک لڑکی کو بایولوجیکلی لڑکی پیدا کیا، ایک لڑکے کو بایولوجیکلی لڑکا پیدا کیا، اور اس کی ایک جینڈر سائیکولوجیکل ٹرم ہے اور سیکس جو ہے بایولوجیکل ٹرم ہے۔ ہمارے مذہب نے سیکشول جو ڈیفائنڈ ہے وہ بایولوجیکل کے ساتھ ڈیفائنڈ ہے، لیکن پھر سائیکولوجیکل یا سوشل لیول پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جینڈر ہم اپنی مرضی سے رکھیں گے۔ اگر لڑکا جو ہے، پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ میل کے بیہیویئر کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب لڑکا بڑا ہوتا ہے اور اس کو میچورٹی مل جاتی ہے تو پھر قدرتی طور پہ اس کے بیہیویئرز علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے وہ کام، رسپانسبلٹیز، اس کے کپڑا، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کا نام، اس کی سوچ، اس کی جسم، اس کی شناخت، ساری کی ساری میل سائڈ پہ چلی جاتی ہیں۔ سیم گوز ود دا فیمیلز، کہ میلز کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کپڑے پہننے کے، جیسی وہ بلوغت آتی ہے وہ سائڈ پہ فیمیل لائک پیٹرنز کی طرف ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ شناخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سوسائٹی یہ کہتی ہے، معاشرہ یہ کہتا ہے، ویسٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ہم اب خود ڈیسائیڈ کریں گے لڑکی ہے یا لڑکا، ہمیں اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ غلطی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہیں سے خدا کے ساتھ جنگ بھی شروع ہوتی ہے اور یہیں سے بچوں کے اندر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ گیز کیسے بنتے ہیں، لیزبین کیسے بنتے ہیں، ایک اس کے میں کچھ فیکٹرز پہ روشن ڈالوں گا۔ فرض کریں کہ آپ کا بیٹا ہے اور فرض کریں کہ آپ کی بیٹی ہے۔ لڑکا کیونکہ وہ چھوٹا ہے، وہ ایج 12 15 سال کی ایج ایسی ہوتی ہے، وہ نیچرلی قدرتی طور پہ اپنے پیرنٹس سے باہر بھاگ رہا ہوتا ہے، اپنے دوستوں میں بھاگ رہا ہوتا ہے، معاشرے میں جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ اس بچے کو یا لڑکے کو جب سیکشول میجورٹی ملتی ہے، اس کے اندر ڈیزائر پیدا ہوئی، اس کو کسی لڑکے کے ساتھ فزیکل انٹیمیسی یا ایسی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا، وہ ڈرائیور ہو، ملازم ہو، کوئی بھی ہو، جس میں اس نے لڑکے کے ساتھ فزیکل انٹریکشن کیا، لڑکے کے اندر قدرتی طور پہ وہ اس کو آہستہ آہستہ برا سمجھے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمیں تربیت نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا نیچرلی طور پہ جب کرتے کرتے اس کے اندر ڈیزائر پیدا ہوں گی، اس کا یہ لگے گی کہ میں لڑکے کے ساتھ کر کے یہی نیچرل، یہی چیز ہوتی ہے، لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اس کو وہ گیز والی سائڈ پہ چلنا شروع ہو جائے گا اور بعد میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرے گا میں گے ہوں۔ لیکن کہاں سے شروعات ہوئی؟ یہاں پہ وہ اسلام نے بڑا حکم دیا ہوا کہ اپنے بچوں کی صحبت ان کو بچا لو ٹائم کے اوپر۔ اینڈ سیم گو لڑکی، کہ ایک لڑکی ہے وہ نیچرلی طور پہ لڑکیوں کے اندر رہتی ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ فزیکل انٹریکٹ کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے، اس کی صحبت ایسی ہو جاتی ہے، وہ ڈیزائر پیدا ہوتی ہے اور وہ لیزبین سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتی ہے، میں تو لیزبین ہوں۔ اب وہ چیزیں جن کے اندر کچھ لوگوں نے ایسا رول ادا کیا اور وہ قدرتی طور پہ اس سائڈ پہ چلے گئے۔ اب وہ جب تھوڑے عرصے کے بعد ان کو پتہ چلا یہ تو غلط تھا، تو 5 10 سال کے بعد جو واپس ان کو پتہ چلا کہ ہمارا نیچرل جو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے، شادی ہوگی، لیکن وہ دونوں کے ساتھ ریلیشن شپ قائم رکھے گی، میل کے ساتھ بھی اور فیمیل کے ساتھ بھی۔ یہ گوروں کے اندر بات کر رہا ہوں، اس کو بائی سیکشول بول رہے ہیں، جو کہ دونوں کے ساتھ کرنا شروع ہو رہے ہیں۔ یہیں سے جینڈر اور سیکشول میچورٹی اور جینڈر رول ڈیفائن ہوں گے کہ اگر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور بیٹی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا لڑکی ہے، تمہارا ایکول رول ہے، تمہارا
تم فیمنسٹ بنو گے، کیونکہ اگر فیمنسٹ مائنڈ سیٹ کے معاشرے کے اندر اس کی ٹریننگ ہوئی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے مرد کے برابر ہو تم، ٹھیک ہے، تم میل کے ایکول ہو، تم ایسا کام کرو گی، تم پیچھے نہیں رہ سکتی. اس کے اندر میل لائک تھنکنگ پیدا ہوگی. جب میل لائک تھنکنگ پیدا ہوگی تو قدرتی طور پہ اس کی باڈی کے اندر ہارمونز میل لائک زیادہ بڑھنا شروع ہوں گے. جب وہ ہارمونز اور سوچ میل لائک پیدا ہوگی، دیکھیں اللہ نے اس عورت لڑکی کو فیمیل پیدا کیا، لیکن اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مرد کے برابر ہو اور مرد جیسا سوچو. تو وہ کیا کرے گی، اس کی سوچ مردانہ والی ہونا شروع ہو جائے گی، وہاں پہ وہ میسکولن سائڈ پہ جانا شروع ہو جائے گی، ویسا وہ کام کرنے کی کوشش کرے گی، ویسا سوچنے کی کوشش کرے گی، لیکن بایولوجیکل ویسی وہ نہیں ہے. وہیں سے اس کے اندر ایک مردانہ پن آنا شروع ہو جائے گا. سیم لائک میل کے اندر، کہ اگر میل کی ٹریننگ ایسی جگہ پہ ہوئی ہے جہاں پہ اس کی فیمنسٹ نے ٹریننگ کی ہے، فیمنن لائک فیچر ہیں کہ نہیں بھائی تم ظالم ہو، تم مرد نہیں بنو، تم خیال رکھو، تم ایسے کرو، تو اس کے اندر ایک زنانہ پن فیمنسٹ ٹائپ کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اب وہ یہ کون کر رہا ہے؟ اگر تو ایسے معاشرے میں وہ بچہ پل رہا ہے، اسکول میں، کالج میں، گھر میں، معاشرے میں، جہاں پہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے تو وہ ویسا ہوگا. جو ویسٹرن ہمارا معاشرہ وہ تو عورت سے اپنی نسل چلاتا ہے، ہمارے ہاں مرد سے نسل چلتی ہے. اسلام کے اندر ایک مرد جو ہے نا اس سے نسل چلتی ہے. تو جینڈر جو ڈیفائن ہوتے ہیں، اور یہیں سے بچوں کے اندر وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں میں میل تو ہوں لیکن بھائی میں اپنے آپ کو فیمیل سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ جب فیمیل سمجھے گا، فیمیل کی طرح سوچے گا، فیمیل کی طرح ایکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، فیمیل کی طرح بیہیو کرنے کی سوچے گا، اس کے انٹرسٹ ڈیولپ ہوں گے، تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں، یار یہ زنانہ اس کے اندر فیچرز آ گئے ہیں. سیم گوز اگر فیمیل ہے جس کو بایولوجیکلی اللہ نے فیمیل پیدا کی ہے تو ہمارے رولز ڈیفائن ہو جاتے ہیں کہ اچھا فیمیل کے رول ہی ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے. اور یہیں پہ لیکن اس فیمیل اگر یہ سوچ رہی ہے کہ نہیں میں نے تو میل جیسا بننا ہے، میل سے زیادہ بننا ہے، تو وہ کیا کرے گی کہ وہ میل لائک تھنکنگ پیدا کرے گی، میل لائک بیہیویئرز پیدا کرے گی، میل لائک کپڑے پہننا شروع کرے گی، میل لائک کام کرنا شروع کرے گی. تو وہ چلتے چلتے اپنی اس بایولوجیکل آئیڈینٹی کو جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو ڈینائل کرے گی. تو معاشرے میں دنگا فساد پیدا ہوگا، اور وہ بچے جو ہے وہ جینڈر آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ والی جو ونڈو ایج ہوتی ہے جو کہ 10 سے 12 13 14 سال کی ایج ہوتی ہے، یہ ہوتی رومانٹک ونڈو، حقیقت سے دور، فینٹسیز، ناول، آپ ہیروز کو دیکھتے ہو. بچے جو ہیں وہ دوستوں کو دیکھتے ہیں، وہ باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، وہیں سے سیکھتے ہیں. پھر معاشرہ ان کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، آپ اس کو اٹین کریں. یہیں سے LGBTQ جو کمیونٹی ہے وہ بھی اس معاشرے میں بھاگی بھاگی آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ میل ہو، آپ کو فیمیل سمجھتے ہو، ہم آپ کے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں گے. پھر جو فیمیل ہے وہ کہتی ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں میل کی طرح سوچتی ہوں، میں بچے پیدا کرنے کا مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے، میں اپنی مرضی خود کروں گی. وہ فیمنسٹ اور یہ کمیونٹی بھاگی بھاگی آتے تھے جھنڈے لے کے، اچھا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہلا شری دیں. وہ اس کو بولتے ہیں، پنجابی میں ایک مثال دیتے تھے کہ لو کنڈے کھڑے کرنا. مطلب ایک بندر کو جنگل میں سب نے کہا تم شیر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بندر کو کہا، اس کو سب نے کہا کہ جی تم شیر ہو، تم جو ہے نا وہ شیر کا مقابلہ کرو، تم بڑے بنو، تم جنگل کے اندر بادشاہ ہو. ٹھیک ہے، وہ بندر جناب صاحب لوگوں نے اس کو پمپ کیا. وہ تھوڑا سوچ رہا تھا پہلے کہ یار میں، جب لوگوں نے پمپ کیا اس کو، معاشرے نے اس کو پمپ کیا، تو وہ جناب صاحب کھڑا ہو گیا، وہ کہنا میں شیر ہوں، شیر کی طرح دھاڑنے لگ گیا. جب جیسے ہی موقع آیا کسی نے حملہ کیا تو جناب صاحب لوگ اسے کہہ رہے کہ بھائی بچاؤ ہمیں، شیر کا کام ہے وہ بچاتا ہے. تو وہ آگے کہنا، وہ دم دبا کے بھاگ گیا. کیونکہ وہ کہتا ہے یار میرے تو لو کنڈے بھی نہیں کھڑے ہوئے. یہ مثال ہے پنجابی کی، اکثر سنایا کرتے ہیں. میں اس کو ذرا تھوڑی سی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے، لیکن کہ ایک بندے کے اندر جراثیم ہی نہیں ہے، ایک کے اندر بندر کے اندر شیر کیسے بن سکتا ہے، اس کے اندر جراثیم ہی نہیں ہے. تو اس کے وہ معاشرے نے پمپ کر کر کے اس کو وہ والے جراثیم پیدا کرنے کی کوشش کی جو کہ اس کو لگ رہا تھا کہ میں شیر ہوں. تو جب آپ کی بایولوجیکل ایک چیز نہیں ہے تو وہ آپ کر کے سوچ کے آپ جو ہے نا وہ آپ کے یہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے کہ یار میرے اندر وہ چیز
فیل ہوتی ہے، آپ فیل ہی نہیں کر سکتے. تو بچوں کے اندر جینڈر رو، LGBT کمیونٹی اور اس طرح کی جو موومنٹس ہیں وہ بچے وہ آپ کو لے جائیں گی. یاد رکھیں یہیں سے اسلام اور ہمارا مذہب اور ہماری دینی تعلیم اور ہمارے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو دینی سائڈ پہ کہ بیٹا اسلام ہمارا مذہب آپ کو یہ کہتا ہے، وہ آپ کے رول ڈیفائن کر رہا ہے. مذہب میں آپ نے اپنی خواہشات پہ پابندی لگائی ہے کہ بھائی میں سوچ رہا ہوں، مجھے اللہ نے میل لڑکا پیدا کیا ہے اور میں سوچوں کہ جی مجھے لڑکی جیسی فیلنگ آ رہی ہے. بھائی تمہارے ساتھ بچپن میں کیا ہوا، تم کہاں رہے، کس معاشرے میں رہے، کیسا غلط سوچتے رہے، شیطان تمہیں کیا ورگلاتا رہا. کس کو کیا پتہ کہ جینڈر یا رول کے دوران شیطان کتنا ورگلا رہا. وہ تو کہہ رہا ہوگا بھائی تم ٹھیک سوچ رہے ہیں، لیکن اور یہی مدرس کے لیے، فادر کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہے کہ ان کو ایک محاذ جنگ پہ نہ کھڑا کریں کہ آپ بیٹی ہو تو آپ مرد بنو. وہ نہیں بن سکتی، وہ بنے گی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. اسی طرح لڑکے کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، وہ گھر کا قوام ہے، وہ لے کے چلتا ہے، وہ معاشرے کو لے کے چلتا ہے، وہ پرنسپل کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ڈیوٹیز ہیں، اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. یہیں سے وہ کل کو باپ بنے گا، یہیں سے کل کو ماں بنے گی. اور یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ نے بچوں کی دیکھنا ہے کہ اس کی رومانٹک ونڈو کہاں پہ جا رہی ہے، اس کے اندر رومانٹسزم کہاں سے آ رہا ہے، اس کے اندر مووی سے آ رہا ہے، ہالی ووڈ بالی ووڈ مووی سے آ رہا ہے. دوسرا بڑا فتنہ اور بیڑا غرق ہمارا معاشرے میں بچوں کا اس ٹائم جو کرتے ہیں وہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے سٹارز کرتے ہیں. کیسے؟ جب بالی ووڈ کے سٹارز ماشاء اللہ سلمان خان، شاہ رخ خان، مسلمان، آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے اندر سارے جو ایکٹرز ہیں زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں. ان کو اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ وہ غلط کام کرتے ہیں لیکن وہ دنیا میں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ تو مسلمان ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے اور گند بھی کر رہا ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ بچوں کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو مسلمان ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ان لوگوں نے، ان ہیروز نے جو دین کا بیڑا غرق کیا ہے، اور ان سیلیبریٹیز نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے اور کرتے ہیں، کیونکہ یوتھ جو ہے ان سے انسپائر ہوتی ہے. یوتھ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کا جو گندگی ہے وہ اس کو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور وہ اسلام یا دین کا موویز کے تھرو صحیح چہرہ نہیں دکھاتے، وہ ہمارے رول ماڈل بالکل نہیں ہیں. اور اس پہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ویڈیو بناؤں گا کس طریقے سے جب فلم سٹارز، ایکٹرز، مووی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ آ کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب تو بہت اچھا ہے، اسلام جو ہے وہ بڑی اجازت دیتا ہے. وہ دین کا ہمیشہ پازیٹیو اور اللہ کا ہمیشہ وہ رخ دکھائیں گے کہ ہم جو مرضی غلط کر لیں اللہ نے ہمیں معاف تو کر دینا ہے، وہ رحیم و کریم ہے. لیکن وہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ رحیم و کریم کے ساتھ اپنا غضب، عذاب اور دشمنی ان شیطان کے رستے کے لوگوں پہ ڈالی ہے جو کہ دنیا میں بے حیائی، اللہ سے غفلت اور دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں. وہ لوگ وہ نہیں بتائیں گے، وہ صرف ہمیشہ وہ بتائیں گے جو اپنے مطلب کا ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، دین کا صحیح پہلو بتائیں، اس کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ اپنے ہیروز کو بدلیں. ہمارے ہیروز ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے وہ دینی اکابر ہیں، علماء ہیں، ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے پروفٹس ہیں، ہمارے نبی ہیں، میسنجرز ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں. لیکن جب ہیروز ہمارے اس ایج میں ہیروز ڈیفائن ہوتے ہیں تو جینڈر، سیکشول میچورٹی اور جینڈر جو ہے یہیں سے بچوں کو ورگلایا جاتا ہے، یہیں سے وہ موومنٹ اٹھ جاتی ہیں. فیمنزم موومنٹ، فیمنسٹ، LGBT موومنٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، یہ بڑے بڑے آ جاتے ہیں وہ جنگل میں بندر کو ہی طرح کہ بندر کو کہتے ہیں بھائی تم ہو، اٹھو شیر تم بنو اور تم کرو. یہیں سے آپ کے بچے تباہ ہونا شروع ہوتے ہیں، یہیں سے آپ کو رسپانسبلٹی ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑی سی جینڈر اور اس کے اوپر کچھ لوگوں کو ایک بہتر میسج اور بہتر انڈرسٹینڈنگ دینے میں ہیلپ کی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے مزید بات کروں گا. پیرنٹس کی سوچ، پیرنٹس کو اپنی کچھ چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.